السلام علیکم۔ قانون دان لوگ جانتے ہیں کہ اگر ایک شخص کو سڑک پہ قتل کیا جائے تو اس کی سزائے موت ہے، اور اگر وہی شخص ٹرک کے نیچے آ کے مارا جائے تو وہ ایک حادثہ ہے، بائی چانس مارا گیا، حادثاتی موت، بائی چانس، اس کی سزا جزا بالکل مختلف ہے۔ تو پاکستان کی تاریخ میں بہت سے کام بائی چانس ہوئے۔ مثلاً دیکھیں، قائد اعظم صاحب ٹی بی کے مریض تھے، ان کی لاسٹ اسٹیج تھی، اور ایک ہی تھوڑا سا جھٹکا ان کو اس دار فانی سے رخصت کر سکتا تھا۔ تو ان حالات میں جب کراچی ان کو لایا گیا ہاسپٹل کے لیے تو سخت گرمی تھی، اور سب جانتے تھے کہ گرمی میں اگر ٹی بی کے مریض کو رکھا جائے، اسے پسینہ آئے تو اس کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ تو بائی چانس اس ایمبولینس میں جس میں کہ پاکستان کے محسن اعظم قائد اعظم صاحب موجود تھے، اس کا پیٹرول ختم ہو گیا یا وہ خراب ہو گئی، واٹس ایور، بائی چانس اسے رکنا پڑا، دھوپ تھی، گرمی تھی، اور قائد اعظم صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہم نے بہت بڑا مقبرہ بنایا، روز جا کے ان کو سلامی دیتے ہیں، لیکن اس وقت ان کو ایک اچھی ایمبولینس پرووائڈ نہ کر سکے۔ یہ سب بائی چانس تھا۔ دوسرا اب آ جائیں لیاقت علی صاحب، لیاقت علی شہید، انہوں نے راولپنڈی میں جلسہ کرنا تھا۔ جب وہ کھڑے ہوئے اسٹیج پہ تو بائی چانس ان کے بالکل سامنے والی سیٹ پہ ان کا قاتل بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس ریوالور بھی تھی، گولیاں بھی تھی، سب کچھ تھا۔ جب انہوں نے تقریر شروع کی تو قاتل نے بغیر وقت ضائع کیے اٹھ کے ان کو گولی مار کے شہید کر دیا، اور بائی چانس ان کے پیچھے ایک پولیس افسر بیٹھا ہوا تھا، اس نے اسے گولی مار کے کیس کلوز کر دیا، بائی چانس سب ختم ہو گیا۔ تو لیاقت صاحب کے بعد جناب ذوالفقار علی بھٹو، بہت بڑے لیڈر، اسلامی جو ہے ممالک، ان میں ان کا ایک مقام تھا، لیکن جب ان کو بائی چانس حکومت سے برخاست کیا گیا اور انہوں نے ایک بہت بڑا آخری جلسہ کیا، اس میں بہت لوگ تھے، ہزاروں لاکھوں، تو اس میں ان کی اسٹرینتھ واضح ہوئی، اور اس کے بعد بائی چانس ان کو پھانسی دے دی، اور بعد میں کہا گیا جی یہ تو جوڈیشل مرڈر تھا، لیکن بس بائی چانس ہو گیا۔ بھٹو صاحب نے واپس تو نہیں آنا تھا، جوڈیشل تھا جو بھی تھا، وہ تو چلے گئے، مکرمہ بھی بہت بڑا بنا دیا ہم لوگوں نے۔ بھٹو صاحب کے بعد جناب جنرل ضیاء الحق صاحب، آرمی چیف آف اسٹاف، ویل ٹرینڈ پرسنالٹی، جب وہ بہاولپور کے ہوائی اڈے سے اپنے جہاز میں بیٹھ کر انہوں نے پرواز کا سٹارٹ کیا تو ان کے جہاز میں، جہاں تک میں نے اخباروں میں پڑھا تھا کہ ایسی وی آئی پی سیٹ کے ساتھ ایک بٹن ہوتا ہے، اسے آپ دبا دیں تو خطرے کی صورت میں وہ سیٹ جہاز سے علیحدہ ہو کے اوپر اس کے پیراشوٹ کھل جاتا ہے، اور وہ وی آئی پی سواری بے شک جہاں تباہ بھی ہو جائے وہ نیچے بآسانی بخیر و خیریت اتر آتی۔ لیکن جب ضیاء صاحب کا جہاز گرنے لگا تو شاید بائی چانس ضیاء الحق صاحب کو وہ بٹن نہیں ملا یا انہیں یاد نہیں رہا، یہ بھی بائی چانس ہو گیا، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آئیے بے نظیر صاحبہ کی طرف، انہوں نے راولپنڈی میں جلسہ کیا، جلسہ خیر و عافیت سے فنش ہو گیا، وہ اپنی گاڑی میں بیٹھے اور وہاں سے نکلنے والی تھی کہ شاید کسی نے کہا جی آپ باہر نکل کے نا تو ان کا شکریہ ادا کریں۔ جب وہ باہر نکلی تو ان کی گاڑی کے پیچھے بائی چانس ان کا قاتل موجود تھا، گن اس کے پاس تھی، اسے فائر کیا، سر میں گولی ماری، اور وہ اپنی گاڑی میں گر گئی۔ پھر ایک بم چلا اور وہ جو قاتل تھا وہ بھی، اس کے بھی پرچے اٹھ گئے، شاید ڈرائیور نے وہاں سے دیکھا حالات خراب سے گاڑی بھگا لی، اسے اسپتال کا پتہ نہیں تھا، اس لیے وہ ادھر ادھر بھگاتا رہا، اور بے نظیر صاحبہ اپنے رب حقیقی سے جا ملی۔ اس کے بعد اب کے دور کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان کی عوام ایک دن صبح جاگی تو انہیں پتہ چلا کہ عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ بائی چانس ختم ہو گئی ہے، اور دوسری حکومت کے دوسرے لوگوں نے ملک کی باغ دور سنبھال لی۔ اب عمران خان صاحب نے جلسے جو شروع کر دیے،
ویسا ہی طریقہ جیسے ذوالفقار بھٹو صاحب شہید نے کیا تھا. تو اب ریسمبلنس یہ نظر آتی ہے کہ یہ بھی وہی سوال کرتے ہیں جو بھٹو صاحب نے اپنے آخری جلسے میں لوگوں سے کیے تھے. اگر آپ کے پاس ویڈیو لنک ہو تو آپ وہ جلسہ اس کی وہ سن سکتے ہیں بھٹو صاحب کی تقریر. ان میں انہوں نے عوام سے پوچھتے تھے ڈرو گے تو نہیں, لوگ کہتے نہیں. ساتھ دو گے دوں گا, جان دو گے دیں گے, لڑو گے ہاں, مرو گے ہاں. وہی سوالات سیم آپ عمران خان صاحب دہراتے ہیں. تو اللہ نہ کرے کہ بائی چانس کچھ برا ہو, لیکن پھر بھی ہم سب لوگوں کا فرض ہے کہ ہم دعا کریں کہ اللہ پاک اب پاکستان میں کوئی چیز بائی چانس نہ ہو. اس قوم پہ اللہ پاک رحم فرما اور پاکستان کو دنیا کا ایک عظیم اسلامی ملک بنا دے. ہم سب کا فرض ہے کہ آئیے ہم مل کے دعا کریں پاکستان کی خیر و عافیت کے لیے اور اس کی عوام کی بہتری کے لیے. اللہ پاک ہماری دعائیں قبول فرمائے. پاکستان زندہ باد.